دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 18 تاریخ تیسرا پیر کا دن ہے۔ پیر کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور اس مہینے کے اندر بھی ہوئی۔ آپ لوگوں نے آج دو نور والے وظیفے پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا اللہ، دوسرا نام ہے یا محمد۔ اب آپ کہیں گے یہ تو دو نور والے نام ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ دو آیتیں بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں، اور یہ آیتیں اتنی مجرب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو دو نور والی آیت کہا ہے۔ آپ لوگ آج ماہ ربیع الاول کی 18 تاریخ پیر کے دن یا اللہ یا محمد اور قرآن پاک کی دو آیتوں کا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے تمام مسائل کا آخری حل ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی جن کے کاروبار میں ہے اور کاروبار کو بند کر چکی ہے، نظر بد لگ چکی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آج ماہ ربیع الاول کی 18 تاریخ تیسرے پیر کے دن یہ خاص دو نور والا وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ توکل کرتے ہوئے اس دو نوری وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتا ہے، اس کی نصیب اور تقدیر کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، پورے سال کا رزق اور مال و دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج جو بندہ بھی پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، جو مقروض ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ آج یہ دو نور والا وظیفہ پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا تو ایسا معجزہ ہوگا، ایسا کرم ہوگا، ایسا فضل ہوگا کہ آپ کی آنکھیں بھی یقین کریں حیران رہ جائیں گی، آپ کے رشتہ دار پریشان ہو جائیں گے، آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الاول کی 18 تاریخ تیسرے پیر کے دن یہ دو نور والا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو چمکا دیتا ہے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں جوان اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر کوئی اچھا اور معقول رشتہ آتا بھی ہے تو وہ دیکھ کر چلا جاتا ہے اور پھر وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، اس دو نوری وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس دو نوری وظیفہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی نصیب کو، آپ کی تقدیر کو چمکا دے گا، اچھا رشتہ خود چل کر آپ کے گھر دستک دے گا۔ آج جو میری بہنیں پریشان ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ صرف ایک ہے، گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں، اور جب گھر کا نظام بگڑتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا بھی عورتوں کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ مرد صبح کام پر چلے جاتے ہیں، پھر وہ شام میں گھر پہ آتے ہیں، سارا دن جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو تنگ دستی ہوتی ہے، ان سب لوگوں کو، ان سب چیزوں کو ہماری ماؤں بہنوں کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جس بندے نے بھی یہ وظیفے کو پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے ایک نام تو یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ اگر آج آپ لوگوں نے پڑھ لیا، یا اللہ سے رب راضی، یا محمد سے رب کا محبوب راضی، یقین کیجئے یہ دو نام، یہ دو ہستیاں جسے بندے سے راضی ہو جائے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب کوئی بندہ آج ماہ ربیع الاول کی 18 تاریخ تیسرے پیر کے دن توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ دو نام آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں اور ساتھ ساتھ دو نور والے وظیفے آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ قرآن پاک کی یہ دو آیتوں کو پڑھتا ہے، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور چیخ مار کے روتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی تجھے
गुमराह करने में निकाल दी। और आज ये तूने क्या करा, आज तूने ये कौन सा अमल, ये कौन सा वजीफा पढ़ लिया जिसके पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे पिछले तमाम ही गुनाहों को माफ कर दिया। गुनाहों को माफ तो करा ही, नेकियों से तब्दील भी कर दिया। नेकियों से तब्दील करने के बावजूद तेरे रब ने तेरे रिज़्क़ को भी वसी और अरीज़ कर दिया, तेरी उम्र में भी बरकत डाल दी और तेरे ईमान को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। अल्लाह वालों, इस आयतों की इतनी फजीलत है, और ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा, ये हदीस है, और ये हदीस जिब्राईल है जिसे हदीस कुदसी कहा जाता है। ये जो हदीस के अंदर 3 चीजों का जिक्र है। पहला, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। दूसरा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल करा। और तीसरा, जब सूरतुल फातिहा शरीफ की अल्लाह पाक ने उसको नाजिल करा तो शैतान चीख मार के रोया, और एक फरिश्ता आया, वो फरिश्ता 2 नूरी फरिश्ता था। उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, आज से पहले किसी उम्मत को ये फजीलत अल्लाह पाक ने नहीं बख्शी जो आपकी उम्मत को बख्शी है कि मुझे आपकी उम्मत में उतारा। और मैं वो 2 आयतें हूं कि जो बंदा इस आयत को पढ़ लेगा हर मामलात में आसानी हो जाएगी। 1-2 मामलात नहीं, हर मामलात में, हर मामलात की बात कर रहा हूं। रिस्क की तंगी है, परेशानियां हैं, आप लोग शिफायाब नहीं हो रहे, बीमारियों का साथ नहीं छूट रहा, किराए के मकान पर रहते हैं, गाड़ी नहीं है, पैदल काम पे जाते हैं, कितने ही बड़े मसले क्यों ना हो, आज सारे मसले इस एक आयत को पढ़ने से हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वजीफा बहुत ही मुजर्रब है। आज यकीन करें, बहुत ही किस्मत वाला वो शख्स होगा जो आज इस अमल, इस वजीफे को पढ़ेगा। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, ज़रा तवज्जो और ध्यान से आप लोगों ने इस अमल को समाअत कर लेना है। अल्लाह वालों, सबसे पहली बात कि आप लोग इस्तग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करेंगे, सर को झुकाएं, बावजूद मुसल्ले पर बैठे, आंखों को बंद करें, आंखें खोलनी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग आंखें खोल के अमल कर रहे होते हैं, इधर उधर देखते रहेंगे, दीवारें किस कलर की हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस तरीके से वो देखते रहते हैं, वजीफे में ध्यान नहीं पड़ता। आज पूरे ध्यान तवज्जो के साथ इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है, जरा तवज्जो और ध्यान से आप सब लोगों ने मुलाहिजा कर लेना है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा 100 मरतबा, यानी 70 से ज्यादा हो जाए, कम ना हो। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए। मेरे रब को तड़पना बहुत पसंद है। जितना ज्यादा तड़प के, जितना ज्यादा रोते हुए अमल पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को आज फायदा होगा। अल्लाह वालों, जब आप लोग तड़प कर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लें, जब यानी कि आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। आज जिस मकसद, जिस हाजत को लेकर इस अमल, इस वजीफे को करना चाहते हैं, उस हाजत को जहन में रखें, तसव्वुर में करें। उसके बाद फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है, और यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर आप लोग ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताउस तस्मिया पढ़ के वजीफे का आगाज कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने पहले नंबर पे कौन सा अमल, कौन सा वजीफा पढ़ना है। पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद का पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये 2 हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है
اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے تھے، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 80 ٹائمز 80 مرتبہ 80 ٹائمز 80 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 80 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف اور صرف 80 بار 80 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ لوگ اگر 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص سے، نیت سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا، یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 80 بار 80 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ اتنی خاص صورت ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھنا شروع کرتا ہے، میں سورۃ الفاتحہ کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کی ابتدائی سورت ہے، جو ایسی سورت ہے جسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا، اور جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتا ہے شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ میں پوری زندگی اس کو بہکاتا رہا، پریشان کرتا رہا، اور آج اس نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا، اللہ پاک نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، گناہوں کو تو معاف کرا ہی کرا، نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیا۔ اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تبھی آپ لوگوں کو اس وظیفے کی قدر و قیمت کا، اس وظیفے کا آپ کو تبھی اندازہ ہوگا کہ آپ کو کتنے فائدے مل رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ دولت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، شفا بھی دے گا، صحت بھی ملے گی۔ اللہ والوں آج قرآن پاک کی طرف لوٹ آؤ، قرآن پھر بلا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے تکبر کیا، ہم لوگوں نے اپنے زور بازو پر کمانے کی بڑی کوشش کر لی، آج زور بھی لگائیں گے، اللہ پر بھروسہ اور توکل بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی پڑھیں گے، اللہ پاک سے ہم لوگ مدد طلب کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز میرا رب ہماری ضرور مدد کرے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے
اور آخر میں نے آمین پڑھا، آمین بھی پڑھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، اگر بغیر پانی کے گلاس سے پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا عمل۔ پھر آپ لوگ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر مل لیے گا، اپنے دل پر، جسم پہ پھیر لیے گا، ایسے بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی ہوگا تو پانی پہ دم کریں گے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ 41 بار 41 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ، جسے ام الکتاب، سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ، یہ بہت سارے نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی میں نے آپ کو فضیلت بتا دی کہ شیطان چیخ مار کے رویا تھا جب اللہ پاک نے آسمان سے زمین پر اس سورت کو نازل کرا تھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ 2 آیتوں کا عمل ہے۔ دونوں آیتیں بہت خاص ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ کی یہ آخری کی 2 آیات ہیں، ان 2 آیت کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تیسرے نمبر پہ۔ اللہ والوں قرآن شریف کھولیں گے، آپ لوگوں کو بآسانی مل جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آخری کی یہ 2 آیات ہیں جو کہ آپ لوگوں کو تیسرے پارے کے اندر مل جائیں گی۔ آپ لوگوں نے لازمی اس سورت کو پڑھنا ہے، اس پوری سورت نہیں پڑھنی ہے آپ نے، بس ان 2 آیتوں کا یہ عمل ہے۔ یہ 2 آیتیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، بہت ہی خاص اور مستند عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ بہت خاص دن ہے۔ آج پڑھ لو گے تو فائدے اٹھا لو گے، آج پڑھ لو گے تو اپنی تمام بدقسمت کے تعلق کو کھلوا لو گے۔ آپ لوگوں نے لازمی ان 2 آیت کو پڑھنا ہے۔ اور جو آیت شروع ہوتی ہے دوسری، آمن الرسول سے ہوتی ہے سٹارٹ، 285 نمبر کی آیت ہے۔ آپ نے 285 اور 286، 285 اور 286 ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے۔ میں تلاوت کر سکتا ہوں لیکن وقت لگ جائے گا، ویڈیو ویسے بھی بہت بڑی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو گلہ یہی رہتا ہے کہ آپ بہت لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ہوشیار اور بہت زیادہ دماغ والا بنایا ہے، لیکن ہر بندہ آپ کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا۔ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑی مشکل سے سمجھایا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے ان کو سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے بعد بھی کمنٹ سیکشن میں سوال آتے ہیں۔ تو سوچیں، ہم تو ہر طرف سے سوال کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ پانی کے گلاس پر پڑھنی ہے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھی جائیں گی ان 2 آیتوں کو۔ ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا، پھر دوبارہ ان 2 آیتوں کو پڑھیں گے تو 2 شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ تلوار سے تیز وظیفہ بتا دیا آپ کو، جیسے تلوار کاٹتی ہے نا، جیسے ذوالفقار کاٹتی ہے، اسی طریقے سے یہ آیتیں جو ہیں، یہ 2 آیتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2 نور کہلاتے ہیں۔ اپنی بات نہیں کر رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 2 نور ہیں جو امت کو ملے ہیں۔ آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کو اگر آپ لوگ 7 دن تک کے آپ لوگ کر لیتے ہیں روزانہ، آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں، حاسدین کا حسد ہے، جو بھی ہیں، سب ختم ہو جائے گا، آسانی ہی آسانی ہوگی۔ پانی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز کو صدقہ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے 1 مٹھی چینی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیے گا تو بہتر رہے گا، ورنہ 3 بار بھی پڑھیں گے تو عمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔